تین چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، جھاڑے میں ٹھنڈے موسم میں پورا وضو کرنا ہے، مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کرنا موسم سرما میں، یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے بیٹھ جانا، کہ عصر پڑھ لی اب مغرب پڑھ کے جائیں گے، مغرب پڑھی اب عشاء پڑھ کے جائیں گے، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی زیارت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ حضور کسی خواب کی کہانی سنا رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنے رب کی زیارت کی تو میرے رب نے مجھے کہا کہ یہ فرشتے جو ملائے اعلیٰ میں بحث کر رہے ہیں یہ کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، فرشتے کسی معاملے میں تکرار کر رہے تھے، تو ان کی گفتگو کس عنوان سے ہے؟ تو میں نے کہا کہ مالک تو بہتر جانتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر شے میرے سامنے روشن ہو گئی اور میں نے ہر شے کو دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ تو پھر میرے رب نے کہا کہ اب بتاؤ، تو ظاہر ہے اس کا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان آیا اور ہر شے میرے سامنے آ گئی۔ تو میں نے عرض کی یا اللہ یہ کفارات اور دراجات کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں، اور وہ کفارات کیا ہے؟ المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجدوں میں رک جانا کہ دوسری نماز پڑھ کے جائیں گے۔ اس پر فرشتے ملائے اعلیٰ میں، عالم بالا میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جس پر فرشتے کہہ رہے ہیں بلے بلے، کیسے وہ لوگ ہیں جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے رک جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن کڑکتی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کی حاضری اسے بہت پسند ہے۔ دوسرا والمشیو علی الاقدام الی الجماعات، جماعات کے لیے فرض نمازوں کے لیے مسجد کی طرف چل کے پیدل جانا، ہر قدم کے بدلے میں درجے بلند ہوتے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ طلب کی گئی کہ دعا کیجئے کہ میرا گھر مسجد سے نیڑے ہو، تو کہا نہیں، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو اتنے تمہارے گناہ معاف ہوتے، اتنا ہی تمہیں ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ چل کر کے آنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، مشکل صورتحال میں وضو پورا کرنا، اور وہ سردیوں کے اندر مشکل ہوتا ہے کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، تو اس وقت بندہ کہتا ہے چلو ایک دفعہ بھی گزر ہو جائے گی، اگر ایک دفعہ بھی چہرہ دھو لیں گے وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت طریقے سے 3 بار ہی دھونا، اور 3 بار ہی جو ہے وہ پاؤں دھونے، اور 3 بار ہی باقی اعضاء دھونے، تو یہ مشکل ہوگا وضو میں ٹھنڈے پانی سے۔ تو بہرحال مشکل میں وضو جو بندہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے، اس سے اللہ گناہ ختم کر دیتا ہے اللہ۔ تو یہ 3 چیزیں کفارات میں سے ہیں، یہ گناہوں کو مٹانے والی چیزیں۔ اتنے زور سے شاید ماضی میں نے کبھی نہیں کہا جس زور سے اس مرتبہ اپنے احباب سے میں اپیل کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت ملک کے معروضی معاشی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو گزشتہ 4-5 ماہ سے حالات کچھ ایسے ہی ہیں کہ جو اخراجات ہیں وہ تو اسی طرح سے بلکہ مہنگائی کی وجہ سے زیادہ ہو گئے، لیکن جو وسائل ہیں وہ سکڑ گئے، جس کی وجہ سے اس مہینے بھی ہم قرض میں ہیں، اس طرح باقی ہماری برانچز میں، شاخوں میں، دیگر ذیلی ادارہ جات میں بھی یہی صورتحال ہے۔ لاہور کا ادارہ بھی مقروض ہے،
اور ہم بھی مقروض ہیں، اور اس کے علاوہ جو کام تعمیراتی ہو رہے ہیں اس وقت جو بلڈنگ میٹیریل کا ریٹ ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے اوورسیز پاکستانیوں کو، اپنے جملہ احباب کو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ اس موقع پہ ضرور شامل ہوں، تاکہ ہمارے جو جاری شدہ منصوبہ جات ہیں ان میں تعطل پیدا نہ ہو، کیونکہ اس وقت اگر کام روک دیا جائے تو اس کی کاسٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کچھ کام ہیں وہ تو ہم کسی صورت نہیں روک سکتے۔ ہاسٹل بن رہا ہے خواتین کا، اور طلبہ ہاسٹل بن رہا ہے، اس کا جو حجم ہے اس اعتبار سے کروڑوں روپے درکار ہوتے ہیں ہر ماہ۔ تو ہماری آرزو یہی ہے کہ اس کو ہم بہت جلد تعمیر کر لیں۔ چلو کچھ کام سلو ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ختم نہ کیا جائے۔ باقی جو روٹین کے اخراجات ہیں وہ تو کم نہیں ہوں گے، ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور جب نئے داخلے کے ساتھ تعداد بڑھے گی تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اخراجات کتنے بڑھتے ہیں۔ پچھلے سال بھی تقریباً 1000 کے قریب طلباء سے، طالبات سے ہم نے معذرت کی تھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سینے پر پتھر رکھ کر کے آنے والے طلباء طالبات سے معذرت کرنا پڑتی ہے جو یہاں دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس طرح باقی ہماری برانچز میں، شاخوں میں، دیگر ذیلی ادارہ جات میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم سال کا ایک ہدف متعین کرتے ہیں کہ اتنے وسائل ہوں تو اس سال ہم یہ کریں گے، لیکن اتنے وسائل نہیں ہو پاتے تو پھر ہم جو ہدف متعین کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس سال آرزو یہ ہے کہ ایسے رجال کار، ایسے افراد، ایسے وسائل، ایسے لوگ مل جائیں جو ہمارے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں کہ ہم کم از کم ان 1-2 سالوں کے اندر اپنی تعمیری ضروریات کو اور باقی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کر لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ، چونکہ یہ اہم ترین وقت ہے ادارۃ المصطفیٰ کے لیے، جس تیزی کے ساتھ طلباء کا رجحان ہے اور جس طرح سے تربیتی نظم اللہ کے فضل سے دینی اور عصری تعلیم کا جس طرح یہ ادارہ سنگم بن گیا ہے، اور وطن عزیز کے ایک ایک گوشے سے طلباء بھی آئے ہیں اور اس کے ثمرات بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔ آپ لوگ جی لگا کے پڑھیے گا، محنت کیجیے گا۔ میں ماضی میں بھی ایسا کبھی نہیں کیا، اور اب بھی میں آپ پر ذمہ داری نہیں ڈال رہا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اساتذہ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ دعائیں کرتے رہیں اور اپنی ساری توجہات ان نونہالان امت کی تربیت کے لیے ہی وقف کریں۔ باقی انشاءاللہ ہم ہیں اللہ کی توفیق سے جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، میرے ساتھ جو احباب ہیں، اللہ ان کو بہت صلہ عطا کرے، اور وہ لوگ جو اس مرکز کی تعمیر میں اور مرکز کے ذیلی اداروں کی تعمیر میں اور ہمارے نظم کے لیے مالی وسائل فراہم کرتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں کہ الحمدللہ کسی نمائش، کسی ایسی جو ہے وہ تمنا کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ ان کو اتنا عطا کرے کہ کبھی کمی واقع نہ ہو۔